اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ ثم الصلاة والسلام علی سید الکریم وعلیہ الصراط المستقیم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ تمام حضرات مل کر باجماعت بآواز بلند صلوات۔ محسوس نہ فرمائے، بار دیگر بھی تمام حضرات مل کر باجماعت بآواز بلند صلوات۔ آل محمد کا خالق آپ کو سلامت رکھے۔ جتنے افراد تشریف فرما ہیں، میرا کریم اللہ جو نیک حاجت آرزو دل میں لے کر آپ بیٹھے ہیں، کریم اللہ سب کی حسین بادشاہ کے صدقے میں پوری فرمائے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ اور عاجزانہ نوکری آپ کے سامنے پیش ہے، اور دعا آپ سب کے لیے کرتا رہوں گا، آپ نے میرے لیے کرنی ہے۔ پیارے نبی کی پیاری ایک حدیث سے گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں، افضل العبادت الانتظار الفرج۔ اے دنیا والو، دور حاضر کی افضل ترین عبادت قائم کا انتظار ہے۔ قائم کا انتظار افضل ترین عبادت۔ میرے پیارے نبی سے جب ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ بھی تو آپ نے فرمایا ہے نا، النظر الی وجہ علی العبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو میرے پیارے آقا نے فرمایا، باتیں دونوں درست ہیں، علی کا دیدار عبادت ہے، قائم کا انتظار عبادت ہے۔ آل محمد آپ کو سلام، آل محمد آپ کو سلامت رکھیں۔ حکم کی تعمیل ہے، جو حکم ہوا انشاءاللہ اسی کے اندر اور وہی نوکری پیش کرنی ہے۔ دیکھیں، ہم اتنے خوش نصیب ہیں، شیعہ اسنا عشریہ خیر البریہ، تمام تر توجہ میری طرف ہوگی، میں نے تھوڑے وقت میں بہت کچھ پڑھنا ہے، کہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 12 امام عطا فرمائے، اور امام بھی ایسے عطا فرمائے کہ ہمارا پہلا امام بھی کعبہ میں آیا ہے، ہمارا آخری بھی کعبہ پہ آئے گا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اور اتنے عظیم امام ہمیں اللہ نے دیے، اور پھر اتنے عظیم معصوم اللہ نے ہمیں دیے، 14 معصومین۔ جتنا بھی آپ فخر کریں یہ آپ کے لیے کم ہے کہ جو اللہ نے ہمیں 14 معصوم دیے ہیں قبلہ، ان میں پہلے کا نام بھی محمد ہے، آخری کا نام بھی محمد ہے۔ جنہیں اس میں محمد اچھا لگے گا، کیونکہ تعداد بھی آپ کے سامنے ہے، میں نے کبھی تعداد دیکھی نہیں ہے۔ نوکری تو ایک بندے میں بھی ہو جاتی ہے، بندہ گھر بھی پڑھ لے تو پھر بھی نوکری ہو جاتی ہے۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے۔ یہ 14 ہمارے سردار ہیں۔ ان 14 میں جو مخصوص اللہ نے چنے وہ ہیں 5 تن پاک، وہ ہیں 5 تن پاک۔ اور یہ جو 5 تن پاک ہیں، یہ 5 کے 5 ہی سردار ہیں۔ ان میں ایک ہے نبیوں کا سردار، توجہ میری طرف رہے گی۔ ان میں ایک ہے نبیوں کا سردار، ایک ہے ولیوں کا سردار، اور ایک ہے کائنات کی عورتوں کی سردار، اور 2 بچے جوانان جنت کے سردار۔ بہت مہربانی جی، بہت مہربانی۔ 2 بچے جوانان جنت کے سردار۔ یہاں سے احتیاط کے ساتھ میں نے آپ کو ایک بات سنانی ہے کہ 5 یہ جو ہمارے معصومین ہیں، یہ 5 تن پاک، ان میں بندوں کو تھوڑا سا اختلاف بھی ہوتا ہے۔ میں الجھن تھوڑی سی دور کرنے لگا ہوں کہ ان میں بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے۔ ان میں کوئی تخصیص نہیں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد۔ ہم سب محمد ہیں۔ چلیں دلیل دے دیتا ہوں۔ اگر ان میں آپ فرق اب بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان 5 میں بڑا کون ہے، ان 5 میں چھوٹا کون ہے، توجہ ہے میری گزارش پر۔ ان 5 میں بڑا کون اور ان 5 میں چھوٹا کون؟ یقیناً ظاہری طور پر آپ میں سے بندے بولیں گے نا کہ ان سب میں بڑا جو ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ لا ریب، میرے آقا محمد مصطفیٰ سب سے بڑے ہیں۔ ظاہراً سب سے چھوٹے حسین بادشاہ ہیں، توجہ ہے نا۔ سب سے بڑے میرے آقا محمد مصطفیٰ، سب سے چھوٹے حسین بادشاہ۔ لیکن کون بڑا کون چھوٹا؟ جو ان میں بڑا ہے وہ خود فرماتا ہے، الحسین منی و انا من الحسین۔ لوگوں، جسے تم چھوٹا سمجھتے ہو نا، میں اس میں سے ہوں۔ جسے تم چھوٹا سمجھ رہے ہو، میں محمد اس میں سے ہوں۔ اچھا،
باپ بڑا ہوتا ہے یا بیٹا؟ گھبرائے ہوئے لوگوں سے بات ہی نہیں ہے، جو بات سمجھ میں آتی وہ تو بولے نا. باپ بڑا ہوتا ہے یا بیٹا؟ بھائی باپ بڑا ہوتا ہے نا. اس گھر میں باپ بھی ہے بیٹی بھی ہے، یعنی باپ محمد مصطفیٰ ہے، بیٹی سیدہ خاتون جنت ہے. باپ بڑا ہوتا ہے بیٹی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس خاندان میں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے. جو چھوٹی بیٹی ہے اس کے لیے باپ بڑا ہونے کے باوجود فرماتا ہے یہ جو زہرا ہے نا یہ میری بیٹی نہیں، یہ میری ماں ہے. مرضی یار آپ کی اپنی مرضی ہے، یہ میری ماں ہے. امو ابیہ میری بیوی کا لقب ہے نا، یہ میری ماں ہے. اب دیکھیے میرے مولا علی ظاہراً 30 سال چھوٹے ہیں نا رسول پاک سے، آقا تو 30 سال چھوٹے ہیں نا. میرے آقا محمد مصطفیٰ بڑے ہیں، علی 30 سال چھوٹے ہیں، لیکن جب چھوٹا آیا اسے میرے رسول نے ہاتھوں پر اٹھایا. فوراً میرے آقا نے فرمایا یا علیو لحموں کا لحمی دموں کا دمی. ضروری نہیں کہ ہر بات سمجھا کر بیان کی جائے، اشارے کافی ہوتے ہیں، پھر وقت بھی محدود ہے، میں وقت کے اندر میں نے چھوڑ بھی دینا ہے. تو ان میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے. توجہ کیجئے گا، شیعہ نے حیدر قرار تشریف فرما ہے. کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے، یہ مشترکہ عقیدہ دینے لگا ہوں. خدا کی قسم ہمارے ان سرداروں کو اللہ نے ایسا بنایا. رسول پاک کی حدیث ہے نا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. یہ اتنے عظیم ہیں یہ گھر والے، ان کا محب اگر بستر پر بھی مر جائے تو شہید ہے، دشمن میدان جہاد میں بھی مر جائے تو یزید ہے. ماشاءاللہ جی، بہت مہربانی بہت مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے. محب بستر پہ بھی مر جائے تو شہید ہے، اگر دشمن میدان جہاد میں بھی مر جائے تو بھی یزید ہے. اچھا دیکھیں ان سب میں جو سب کا لاڈلا ہے نا وہ ہے حسین بادشاہ. یہ استقبالیہ پروگرام ہو رہے ہیں نا، وہ ہے حسین بادشاہ. اور کون ہے حسین؟ میں ایک ایک جملہ یقین کریں کو 20 سال کی محنت کے بعد ایک جملہ بنتا ہے، جو ایک ایک جملہ آپ کو دینے لگا ہوں. کون ہے میرا حسین؟ توجہ. زیارت خدا جس کی زواری ہو، دیکھیں زوار بیٹھے ہیں یار. زیارت خدا من زار الحسین فقط زار اللہ. زیارت خدا جس کی زواری ہو، انبیاء کا سلطان جس کی سواری ہو، عرش اور فرش پر جس کی عزاداری ہو اسے حسین کہتے ہیں. بہت مہربانی جی، بہت مہربانی. اور بھی کنورٹ کر کے، اس سے کنورٹ کر کے ایک جملہ دیتا ہوں، اور بہترین جملہ قبلہ آل محمد آپ کی یہ محنت قبول فرمائیں. زیارت خدا جس کی زواری ہو، عرش اور فرش پہ جس کی عزاداری ہو اسے حسین کہتے ہیں. توجہ بھائی، رہائش جس کی معلّہ ہو، رہائش جس کی معلّہ ہو، پشت مصطفیٰ جس کا مسلح ہو، اور ممنون جس کا اللہ ہو اسے حسین کہتے ہیں. ممنون جس کا خود اللہ ہو اسے حسین کہتے ہیں. اچھا مسلح کے کون سا تھا میرے حسین کا؟ پشت مصطفیٰ. یار ابھی تو مجلس شروع ہو رہی ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، میں نے ابھی آپ کو جوش خطابت نہیں دکھائی، آپ سے دعا لے رہا ہوں. مسلح کون سا تھا میرے حسین کا؟ پشت مصطفیٰ. رسول نیچے تھے، پشت پر حسین تھے. اسی طرح بات ہے نا، پشت پر تھے حسین. خدا کی قسم میرے اللہ نے فرمایا او میرا حبیب تو ہے میری جان، لیکن سن تو ہے میرا اصول، تیری پشت پر آ گیا ابن بطول. آج تیری پشت پر آ گیا ابن بطول. اور دیکھو سر نہیں اٹھانا تسبیح بڑھانا، سر نہیں اٹھانا تسبیح بڑھانا. سوال میں آپ سے کرتا ہوں، کیا رسول نے سر اٹھایا تھا یا تسبیح بڑھائی تھی؟ بولے یار، تھوڑا جتنا بولنا آتا ہے وہ تو بولے نا یار. ہاں بڑی مہربانی سی. رسول نے سر اٹھایا یا تسبیح بڑھائی؟ بولے نا تسبیح بڑھائی نا، سر نہیں اٹھایا. تو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، اپنی پوری محنت کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور حلالی اور موالی لوگوں سے دعا بھی لینا چاہتا ہوں. رسول نے سر نہیں اٹھایا. کیوں؟ اگر رسول سر اٹھائے عبادت جاتی ہے. کتنے مقدر کا دھنی ہے حسین اور حسین کا بابا. توجہ، اور اگر حسین کی باری رسول سر اٹھائے عبادت نہیں رہتی، اور اگر اس کے بابے کا اعلان نہ کرے پھر رسالت نہیں رہتی. نعرہ حیدری. تھکا ہوا مجمع، اپنی مرضی کے بندے کے بارے میں آپ بول لینا، لیکن تھوڑا سا دعا تو کرتے رہنا. رسول اگر حسین کی دفعہ سر اٹھائیں تو عبادت جاتی ہے،
اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کریں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رسالت جاتی ہے۔ دیکھیں رسول پاک نے بالکل معذرت کے ساتھ ہاتھ میرے جڑے دیکھنا، میں نے کسی کو کبھی کوئی تکلیف دی نہیں ہے، خدا کی قسم کسی کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں ہے، اپنا چھوڑنا نہیں ہے، اور ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے تو میلاد بھی بہت سارے پڑھے ہیں، اہل سنت لوگ بھی دعا کرتے ہیں، لیکن جو بات سچ ہے وہ ممبر پہ بتانا ہمارے اوپر واجب ہے۔ رسول پاک سجدے میں تھے، توجہ کا طالب جی خصوصی دعا، رسول پاک تھے سجدے میں، پشت پر تھے حسین۔ دوبارہ سوال کرنے لگا ہوں، رسول نے تسبیح بڑھائی تھی یا گھٹائی تھی؟ بولے یار، بولے میرے ساتھ دینا۔ رسول نے تسبیح بڑھائی تھی، ایک دفعہ اور بولے رسول نے تسبیح بڑھائی تھی۔ تو پھر جملہ یوں سن لو، خدا کی قسم پھر فیصلہ کرو نا کہ اگر رسالت کی عبادت میں، اگر رسالت کی عبادت میں امامت آ جائے، عبادت گھٹتی نہیں، عبادت بڑھتی ہے۔ عبادت گھٹتی نہیں، عبادت بڑھتی ہے۔ میں نے عنوان پہ گفتگو نہیں کرنی، میں نے تھوڑی سی باتیں آپ سے کرنے کے بعد ایک جملہ مصائب کا دینا ہے، اور جو ہی میرے واجب الاحترام دوست تشریف لائیں گے انشاءاللہ ایک جملہ مصائب کا دے کر ممبر میں ان کے حوالے کر دوں گا۔ میرے مولا کے بارے میں سوچنا نہیں ہے حسین کیا ہے، حسین کا بابا کیا ہے۔ خدا کی قسم یہ 14 اگر چاہیں، توجہ سے جملہ دینا چاہتا ہوں، یہ 14 اگر چاہیں، دیکھیں جملہ اگر آپ نے کبھی سنا ہے تو نہیں بولنا، اگر مولا کی کرم نوازی ہے تو آپ کی دعا بھی چاہیے اور داد بھی۔ یہ 14 اگر چاہیں، اللہ نے مقام اتنا دیا ہے نا، یہ 14 اگر چاہیں تو کسی کمرے کو بیت اللہ بنا دیتے ہیں، صحرا کو معلیٰ بنا دیتے ہیں، اور ذات کو اللہ بنا دیتے ہیں۔ یہ 14 نے کیا نا، ہمیں کیا پتا، ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم نے تو ان 14 کے کہنے پر مانا نا، رسول کے کہنے پر مانا نا، ہم نے اللہ کو بھی اللہ مانا۔ درود پاک کی تلاوت فرما لیجیے تمام حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 2 منٹ کے اندر اندر ممبر قبلہ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ کی ظاہراً زندگی کے بعد جو تخت رہا وہ میرے مولا امیر کائنات کے پاس نہ رہا، تخت بنو امیہ کے پاس رہا یا بنو عباس کے پاس رہا، تخت علی والوں کے پاس نہیں تھا، تخت ان لوگوں کے پاس تھا، حکومت ان لوگوں کے پاس تھی، وزیر ان کے پاس تھے، مشیر ان کے پاس تھے، کلم ان کے پاس تھے، راوی ان کے پاس تھے، محدث ان کے پاس تھے۔ توجہ کا طالب ہوں، تخت ان کے، وزیر ان کے، مشیر ان کے، کلم ان کے، راوی ان کے، محدث ان کے، توجہ کا طالب، راوی ان کے، محدث ان کے، اور سب لوگوں نے مل کر ایک کوشش کی، 90,000 ممبروں سے علی مولا کے خلاف بکواس کی گئی، علی مٹ جائے، علی مٹ جائے، علی مٹ جائے۔ عزت علی کی قسم، تاج اتر گئے، تخت اجڑ گئے، راوی پھنس گئے، مورخ نس گئے، قلم گھس گئے۔ علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے۔ علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر التماس کرتا ہوں، ایک جملہ دے کر ایک جملہ مسائل پر ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ میں پھر آپ سے التماس کرتا ہوں، بھائی کم از کم آپ پیر اسے بنائیں جو عشیر میں مسلمان ہو، پیر اسے بناؤ جو عشیر میں مسلمان ہو، غدیر میں شامل اعلان ہو، کسی مشکل میں نبی نے اسے پکارا ہو، کوئی ایک بندہ تو کسی میدان جنگ میں مارا ہو، یا کم از کم کسی محفل میں اس کے نام کا نعرہ ہو، نعرہ حیدری۔ ایسا پیر بنائیں جس کا محفل میں نام لے کر نعرہ تو ہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ممبر بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں آخری جملہ دے کر، خدا کی قسم سجدہ صرف خدا کو ہے، ہم خود چونکہ نماز پڑھاتے ہیں، سجدہ صرف خدا کو ہے۔ بولو یار جو سجدہ کرنے والے ہو، معبود صرف خدا ہے، مسجود صرف خدا ہے، بشر کو سجدہ نہیں ہو سکتا بھائی، بشر کو سجدہ نہیں ہو سکتا، لیکن بشر کو سجدہ ہوا ہے، آدم کو ہوا ہے یار، بشر کو سجدہ ہوا ہے، ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے کہنے پر آدم کو سجدہ ہوا ہے۔ توجہ بھائی، سمندر کا پانی کسی کو راستہ نہیں دیتا، مگر موسیٰ کے عصا چلانے پہ ایسا ہوا ہے، قالین ہوا میں نہیں اڑتا، مگر سلیمان بن داؤد کے اڑانے پہ ایسا ہوا ہے، کبھی پہاڑ سے اونٹنی نہیں نکلتی، مگر صالح نبی کے بلانے پہ ایسا ہوا ہے، تارا کسی کے گھر کمی بن کے نہیں آتا،
علی کے آستانے پہ ایسا ہوا ہے، اور درے دیوار بھی کبھی دیوار بھی در نہیں بنتی مگر علی کے کعبہ میں آنے پہ ایسا ہوا ہے۔ بس جی یا علی یا علی، بس جی عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ آباد کس طرح سے صحن ماتمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا، وہ نظریں اجڑ کیوں نہ گئیں جو اس گھر کی رونقیں لوٹ کر لے گئیں۔ عزادارو، اب رونے کی موسم بالکل قریب ہے، صرف ایک جملہ دینا چاہتا ہوں مصائب کا۔ حلب سے حمص تک 465 میل کا سفر بنتا ہے، حلب سے حمص۔ تاریخ دان پڑھے لکھے چہروں سے آپ نے، میں بھی ان کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے بھی پوچھ رہے ہیں، حلب سے حمص 465 میل کی ایک منزل بنتی ہے۔ اس سفر میں ان بیبیوں نے کوئی آرام نہیں کیا۔ ہر سفر کے دوران میری پاک معصومہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا پھوپھی اماں سے ایک درخواست کرتی رہی، پھوپھی اماں میں ظالموں سے پانی مانگ لوں، اماں میں ان ظالموں سے پانی مانگ لوں۔ ہر بار میری پاک عالیہ فرماتی، سکینہ مانگ کر بے شک دیکھ لو، میں جانتی ہوں ظالم پانی نہیں دیں گے۔ عزادارو، آ گیا ہو حمص کا میدان، وہاں قافلہ رکا، میری پاک سکینہ سلام اللہ علیہ پھر فرماتی ہے، پھوپھی اماں اگر اب اجازت ہو میں شمر حرامی سے پانی مانگ لوں۔ میری عالیہ بی بی فرماتی ہے مانگ لو، لیکن اس نے دینا نہیں۔ میری بی بی نے جام اٹھایا، جا کر شمر سے کہتے ہیں، شمر تیرے پاس پانی بہت زیادہ ہے، اپنے جانوروں کو پلا لینا، اپنے فوجیوں کو پلا لینا، اگر آخر میں پانی بچ جائے تو ایک جام مجھے دے دینا، میں بھی پیاسی ہوں، میرا بھائی بھی پیاسا ہے، میرا قیدی بھائی پیاسا ہے۔ یہ بی بی یہیں رکی رہی، یہ ظالم اپنے جانوروں کو پانی پلاتا رہا، اپنے فوجیوں کو پانی پلاتا رہا۔ آپ آزادار ہیں یار، پتہ نہیں آپ کس بات پر گریہ کرتے ہیں۔ جب یہ حرامی واپس آیا نا، پورا مشکیزہ اس کے پاس بھرا ہوا تھا، میری بی بی نے جام بڑھایا، کہا شمر تیرے پاس پانی کا پورا مشکیزہ بھرا ہوا ہے، اب تو مجھے ایک گھونٹ پانی کا دے دے۔ آپ آزادار ہیں، روتے ہم اس لیے ہیں، بے شک پورا مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا تھا، اس نے ریت پر گرا دیا، میری پاک معصومہ بی بی پانی کے اوپر گری، اور کربلا کی طرح منہ کر کے بی بی فرماتی ہیں، عباس چچا، میرا بابا حسین، او دیکھ لو آپ کی بیٹی اب تک پیاسی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلم۔